رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا
تاب عليهم ليتوبوا حتى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم تاب إليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ اور 3 اشخاص کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور فرمائی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ناظرین کرام، آج تلاوت قرآن کریم کی اسامہ رحمانی نعیمی صاحب نے، قاری صاحب جزاک اللہ، اور اسی تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے کے ساتھ باقاعدہ الحمدللہ آغاز ہوتا ہے رمضان پاکستان کی 24ویں سحر نشریات کا۔ ہم آخری عشرے میں موجود ہیں ناظرین کرام، اور کچھ ہی دن دور ہیں کہ یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے اپنی سحر ٹرانسمیشن میں کوشش کی کہ وہ تمام باتیں، وہ تمام ٹاپکس، وہ موضوعات ذکر ان کا کریں، شامل ذکر انہیں کریں کہ جس سے میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکے، اور جس سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اپنی بہتری کا سامنا کر لیں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچ نیکی کی طرح رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ ناظرین، اگر اسی تناظر میں سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہم دیکھیں تو اس میں ارشاد ربانی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی سخت وعید کے باوجود ناظرین، جو جھوٹ ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایک عام بات بن گئی ہے۔
سب سے اس کی بڑی وجہ تو یہ لگتی ہے کہ ہم اس زوم میں ہوتے ہیں کہ جھوٹ کہیں گے یا کوئی ایسی بات کہیں گے جس سے سچ سے کوئی تعلق نہیں، تو شاید ہمارا اسٹیٹس، ہماری پرسنالٹی، لوگوں کو ہم ایسا پریٹینڈ کر سکیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں جو حق ہے اور جو سچ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مواقع پر جھوٹ کے بارے میں بہت ہی واضح الفاظ میں تاکید فرمائی کہ کس طرح جھوٹ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک تذکرہ آپ کے سامنے کروں گی۔ عہد نبوی میں ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور رسول اللہ سے کہا کہ میں بہت سارے بد اعمالوں میں، بہت سارے گناہوں میں گھرا ہوا ہوں، لیکن چونکہ میں ان تمام چیزوں کو ترک کرنا چاہتا ہوں اور اسلام کا جو صحیح جو دین میں طریقہ کار ہے اس پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے تمام گناہوں میں سے، بد اعمالیوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دوں گا۔ تو ناظرین کرام، کہا کہ آپ فرمائیے کہ میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں تو وہ میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور صرف اس ایک عادت کو ترک کرنے سے یہ پتہ چلا کہ تمام گناہ جو وہ کرتا تھا وہ اس سے بچ گیا۔ ناظرین کرام، جھوٹ وہ چیز ہے جو جب ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے تو ہمارے چہرے پر دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اور ہم جھوٹ، نہ صرف آپ بازاروں میں جائیں تو وہاں آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ سکولز میں جائیں تو یہاں سے لے کر کے چھٹی کیوں کرنی ہے بچے نے اور ہوم ورک کیوں نہیں کیا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اگر اس میں جھوٹ نہ بھی بولا جائے تو کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں بھی جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ اور نہ صرف جھوٹ ناظرین کرام، غیبت کے بارے میں اور بہتان لگانے کے بارے میں۔ غیبت وہ کہ آپ کسی کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جو اس نے کی ہے تو وہ غیبت ہے، لیکن اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ اس کے بارے میں اس کی برائی کے طور پر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں سے منع کیا، یعنی جھوٹ سے تو بے تحاشا مقامات ایسے ہیں جہاں پر منع فرمایا گیا ہے، پھر غیبت سے منع کیا گیا، پھر بہتان بازی سے منع کیا، اور کہا گیا کہ یہ تینوں جن مسلمانوں میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے کوئی بہتری کے امکانات نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، کہ ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹ، بہتان اور غیبت سے گھرے ہوئے نہیں ہیں؟ آج انشاءاللہ اپنی اس ٹرانسمیشن میں علماء کرام سے ضرور گفتگو کریں گے کہ کیا یہی وجوہات تو نہیں کہ ہماری زندگیوں میں انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، ایک پریشانی ہے، ہم ہمیشہ مشکل میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گھروں میں، دلوں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں، نہ ہمارے اچھے تعلقات ہمارے دوست احباب سے ہیں، نہ ہمارے اچھے تعلقات اپنے رشتہ داروں سے ہیں، نہ آفیسز میں ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہر وقت ہم ایک کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں، ایک پریشانی میں لگے رہتے ہیں، جو دل کا سکون ہے اسے تلاش کرتے رہتے ہیں، چاہے عبادتیں پوری کرتے بھی ہوں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ سکون نہیں مل رہا جس کی ہمیں تلاش ہے، کیونکہ ہم ان تین چیزوں سے دور نہیں ہیں، یعنی جھوٹ، بہتان اور غیبت۔ اسی پر انشاءاللہ اپنی اس ٹرانسمیشن میں ہم علماء کرام کے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری سحر ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار سے، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قاری اسد الحق صاحب اور ثنا سید صاحبہ۔ آئیے اور آغاز کیجیے ہماری اس ٹرانسمیشن کا۔ گھروں میں موجود لوگوں سے درخواست کہ آپ درود شریف پڑھیے، اپنے حق میں بھی دعا کیجیے، میرے لیے، میری پوری ٹیم کے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها للناس لم يقوم
حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم مت تعجب کر تو حاسد پر جو ہے انکار سے مت تعجب کر تو حاسد پر جو ہے انکار سے ہے تجاہل اس کا گرچہ ہے وہ پکا ذی فہم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء بسقم روشنی سورج کی کیا دیکھی جو ہوا شوب چشم روشنی سورج کی کیا دیکھی جو ہوا شوب چشم ذائقہ کیا بشیری کا ملے جب ہو سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے. آپ سب کو بہت پسند ہے آغا منہاج صاحب. وظائف کا سیگمنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی آپ کے مسائل ہیں اور آپ کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں اس کا وظیفہ یا دعا تو انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رمضان پاکستان میں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں وظائف کا سیگمنٹ ہے. آج کا جو موضوع ہے اس پر سب سے پہلے آغا صاحب سے بات کریں گے اور پھر آپ کے سوالات کی جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا صاحب آپ جانتے ہیں ہمارا آج کا جو موضوع ہے جھوٹ, غیبت, بہتان. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے یوز ٹو ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے اور اکثر نہیں ہمیں انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں جی وہ تو فلاں بہت جھوٹا ہے, یعنی اس کی پرسنالٹی پر اتنی یہ چیز غالب آ جاتی ہے کہ وہ اسے خود بھی علم ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بچ نہیں پاتا. کوئی ایسی دعا یا وظیفہ جو اگر ہم ہر وقت پڑھتے رہیں تو ہم خود جھوٹ سے, غیبت سے اور بہتان بازی سے بچ جائیں گے؟ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم علیہ۔ یہ جو آج کا پروگرام کا جو موضوع ہے، جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ سارے ہمارے معاشرے کے وہ اس وقت بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے فسادات جنم لیتے ہیں، جس سے گھروں کے اندر رنجشیں جنم لیتی ہیں، جس سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ خون سفید ہو چکا ہے۔ ہم آپس میں یہ معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی بری طرح سے پھیل چکی ہے کہ اس کا صرف ایک واحد حل یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پیشنس ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ہم ہر ایک کا آرگیومنٹس کا جواب آرگیومنٹ سے دینا پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت دے دی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت آ جاتی ہے جس پہ، تو اس کی پوری کیبنٹ کی لعنت آ جاتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، انبیاء، رسول، تمام فرشتے، تمام انبیاء، سب کی لعنتیں آ جاتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو اپنی کنٹرول کے اندر رکھیں۔ جب زبان انسان کی اپنے کنٹرول کے اندر ہوتی ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور زبان کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے آپ کی زبان جو ہے وہ ذکر الہی کے اندر جو ہے وہ اس طرح ڈوبی رہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو دم غافل وہ دم کافر۔ کیا بات ہے۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آغا صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ایک بیٹی نے پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کے لیے جوڑوں کے درد سے نجات کا وظیفہ بتا دیں۔ جوڑوں کے اس پر درد ہم سے نے بالکل آغاز کی جو افطار ٹرانسمیشن تھی اس میں ڈاکٹر بلقیس صاحبہ نے جوڑوں کے درد پر ایک پورا جو ہے وہ سیگمنٹ بھی کیا تھا، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا، لیکن آغا صاحب بسم اللہ کیجیے، بتائیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بہت سارے وظائف ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، اس کے بعد 1 گھنٹے تک قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھیں، چاشت کے 2 نفل پڑھیں جب سورج نکل آتا ہے، اور اس کے بعد جا کے دھوپ میں اگر ہو سکے تو آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لوگ عموماً جوڑوں کے درد کی کمپلین کرتے ہیں، مگر وہ جا کے اپنے وائٹامن ڈی کے اور کیلشیم کے لیولز کو چیک نہیں کراتے، جس کو چیک کرانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے، جیسے دودھ کے اندر ہلدی ملا کر اگر پی جائے، گرم دودھ کے اندر تھوڑی سی ہلدی اگر استعمال کی جائے، اوریجنل آمبا ہلدی جس کو کہتے ہیں، ایک تو تیار ملتی ہے پسی ہوئی، ایک ہوتی ہے کہ جو آپ خرید کے ثابت ہلدی خرید کر اس کو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے پسواتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے آرتھرائٹس کے، آسٹیوپینا کے، آسٹیوپروسس کے، کمزور بون ویکنس کے جتنے بھی ایسے مریض ہیں، تو دودھ کے اندر جیسے لوگوں کے فریکچرز ہو جاتے ہیں، ہیئر لائن فریکچرز ہو جاتے ہیں، جب لوگوں کے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہیں، اچھے ڈاکٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیلشیم بھی لیں، وائٹامن ڈی بھی لیں، پین کلرز بھی لیں، صبح کی دھوپ بھی لیں، اور گرم دودھ کے اندر ہلدی ملا کر پی لیں۔ پہلے دودھ کو بوائل کر لیں، جب وہ گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر اگر روزانہ پی لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 19 ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ یہ اگر 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد اور عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے زمزم پہ دم کر کے پی لیں، اور جس جگہ پہ جوائنٹس میں پین ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم ہو جائے گا۔ یا غنی ہو یا اللہ ہو، یا غنی ہو یا اللہ ہو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں ہڈیاں جو ہیں وہ فولاد کی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ جو ہے وہ بڑا صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ عقیدے سے کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا جو سوال ہے وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں اکثر مرحومین برے حال میں نظر آتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ مطلب خواب ایسا آنا کہ اس میں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ جو انتقال کر گئے ہیں وہ انہیں برے حال میں نظر آتے ہیں، تو اس کا بھی بتائیے گا، اور کچھ وظیفہ بھی بتا دیں کہ ایسے نہ آیا کریں خواب، جس سے ظاہر ہے پریشانی ہو جاتی ہے جب آپ کسی اپنے پیارے کو برے حال میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ان کو اگر ہو سکے تو ان کی قبر پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے چیک کریں ان کی قبر کے حال کیسے ہیں۔ ان کو اگر ایصال ثواب نہیں کیا تو ان کو ایصال ثواب کریں، ان کے اوپر قرآن خوانی کا ایصال ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کا ختم کرا کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ کوئی ایسا عمل اگر صاحب استطاعت ہوں کہ کنواں کھدوا دیں، اور ایسا کوئی عمل کہ مسجد بنوا دیں، کوئی ایسا عمل کہ قرآن پاک کی تقسیم کروا دیں، کوئی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ ہو، کیونکہ سب سے بہترین جو ایصال ثواب ہے وہ ایسا ہے جو کوئی درخت لگا دینا ان کے لیے کہ جس کے پھل پھول سے لوگوں کو فائدہ رہے۔ تو اس طرح کے جو ایصال ثواب والے عمل ہیں قرآن خوانی سے شروع ہوتے ہیں، اور سب سے ادنا یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ایک قرآن پاک کے ثواب کے برابر ہے، روزانہ بھیج دیں۔
اور ایک ویسرلی امری ویسرلی امری ویسرلی امری، یہ دن بھر کثرت سے پڑھیے۔ رات کو سونے کے عملیات جو ہیں وہ میں بار بار ٹرانسمیشن میں بتاتا رہا ہوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ دم کر لیجیے، اپنے اہل و عیال پہ، مال و اسباب پہ دم کر لیجیے، انشاءاللہ اس سے بھی بہت اچھا فائدہ ہوگا۔ عموماً لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خوابوں کا تسلسل جو ہے وہ رک جائے، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے مرحومین کو برے حال میں دیکھیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو پریشانی کا باعث ہوتے ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے اگر یہ عمل کر لیں گے، اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب جو ہے وہ شیطان نہیں آتا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو رات کو سونے کے عملیات کر لیجیے، ایصال ثواب کا کوئی راستہ اختیار کر لیجیے، اور ویسر لی امری کا وظیفہ کر لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کام ہو جائے گا۔ فیکٹری نقصان میں جاری وظیفہ بتا دیں، یعنی کاروبار نقصان میں ہو، فیکٹری نقصان میں ہو اور رزق میں برکت ہو جائے، اس کا وظیفہ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یہ جو وہاں پر جا کر اپنے آفس میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دکان پر، اپنے فیکٹری میں بیٹھ کے 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وہاں پر دم کریں، دم کیا ہوا پانی پہ دم کر کے اسپرے کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے تو ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ وہاں پہ جا کے یاسین شریف روزانہ پڑھنا شروع کر دیجئے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ وہاں پر اور زیادہ خرابیاں دیکھ رہے ہیں جو آپ کے مطلب اس سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو وہاں پہ سورہ بقرہ شریف روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیجیے یا کسی سے پڑھوا لیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فیکٹری، آپ کا کاروبار جو بند ہے وہ چل پڑے گا۔ اور اگر کاروبار چل بھی رہا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہا کریں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو آیا، اور ہماری ایک افطار ٹرانسمیشن میں بھی جو آڈینس میں آغا صاحب بیٹھی ہوئی تھی خاتون، انہوں نے اپنے بیٹے سے متعلق سوال کیا تھا کہ ان کا سوال کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور یہ تو سوال یہ ہے کہ بچہ قرآن حفظ نہیں کر پا رہا، مشکل ہو رہی ہے، اس کا وظیفہ بتا دیں۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ جب سے ان کے بچے کو ساتھ لائیں تھی، کہ جب سے ان کے بچے نے حفظ شروع کیا ہے، اس بچے کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، کبھی اس کے سینے میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں، وہ تکلیف ختم نہیں ہو رہی ہے، اور ہر دفعہ جب وہ حفظ کرنے بیٹھتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس وقت علماء کرام نے کہا تھا کہ یہ نظر بد ہوتی ہے، ظاہر ہے، اور شیاطین بہت کوشش کرتے ہیں کسی طرح روک دیں اس بچے کو جو حفظ کرنے کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو آپ بھی اس بارے میں، بہت اچھا وظیفہ ہے کہ آپ اچھا اوریجنل کہیں سے شہد لے لیجئے۔ اب مثال کے طور پہ آدھا کلو شہد ہے تو اس میں 200-250 گرام جو ہے نا وہ کلونجی کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس کو باریک پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس میں ملا دیجئے۔ تو اچھے شہد کے اندر آدھا کلو شہد میں 200-250 گرام جو ہے وہ کلونجی پیس کر اس میں ملا دیجئے۔ اب آپ نے اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے، اس کے اندر پڑھنا ہے یا عالم ہو یا علیم ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو یا نصیر ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا عالم ہو یا علیم ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو یا نصیر ہو۔ یہ آپ نے 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس کے اوپر دم کریں، اور دم کر کے اپنے بچے کو کھلائیں۔ اچھا، یہ جو کھلانے کا ٹائم ہوگا وہ صبح نہار منہ ہوگا۔ نہار منہ اس کو آدھا چمچہ 1 چمچہ کلونجی اور شہد کا وہ اس کے اندر آپ نے ڈپ کر کے رکھنا ہے، مطلب یہ کافی عرصے تک یہ جار میں ڈوبا رہے گا، اور پھر آپ اس کو روزانہ انشاءاللہ چٹائیے، اس کو کھلائیے، انشاءاللہ بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور یہی عمل جو ہے وہ 7، 11، 3، 5 جتنے بادام آپ روزانہ رات کو بھگو کے رکھ دیں چھلکا اتار کے، اور صبح یہ بچے کو انشاءاللہ دم کر کے کھلائیں، اتنا چبائے کہ وہ اس کو پی لے، اور زمزم بہت زیادہ پیے۔ اس کے بعد نظر بد کے لیے آتا ہوں کہ 11 مرتبہ سورہ فلق اور 11 مرتبہ سورہ ناس کا وظیفہ ایسا ہے، اگر ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے بچے کو پلایا جائے، لیکن طریقہ اس کا تھوڑا مختلف ہوگا، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرنا پڑے گا۔ 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کے ذہن کے اندر کوئی پرابلم ہوگا ختم ہو جائے گا، حافظے کی شکایتیں ختم ہو جائے گی، نظر بد ہے تو بھی ختم ہو جائے گی، اور بچہ دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ خود اس کا فرق دیکھیں گے۔ زبردست، بہت شکریہ آغا صاحب، بہت سارے سوالات کے آپ بہت مختصر وقت میں جوابات دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ سحر نشریات میں ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے علماء کرام کا سیگمنٹ ہے، نعت بھی سنیں گے، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد رمضان پاکستان کی سحر نشریات میں۔
एक बार फिर नाज़रीन किराम आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की सहर नशरियात में। आज आप सब जानते हैं जो हमारे मौज़ूआत हैं, मुआशरे की एक बहुत ही बुरी तस्वीर है वो, और एक नेगेटिविटी इस कदर है मुआशरे के बारे में कि वो लोगों की पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है और चाहकर भी लोग उससे दूर नहीं हो सकते। आज हम बात कर रहे हैं झूठ की, गीबत की, बहतान की। नाज़रीन किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह, क्या बख़ील हो सकता है मोमिन? तो आपने फरमाया कि हाँ, मोमिन बख़ील भी हो सकता है। फिर तीसरा सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, क्या एक मोमिन झूठा हो सकता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, एक मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यानी कि बख़ील, बुख़ल जिसको इतना नापसंद किया, आपने कहा कि वो भी हो सकता है, बुज़दिल भी मोमिन हो सकता है। इसमें तो फिर भी कोई ना कोई जगह निकल आती है, झूठा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने इतना नापसंद फरमाया। और नाज़रीन कराम, गीबत के बारे में कितने सारी अहादीस मुबारका हैं, बहतान के बारे में कितनी सारी अहादीस मुबारका हैं, और कहा यह भी जाता है कि जिसकी गीबत की हो, जिसके बारे में बहतान लगाया है, एक तो उससे मुआफ़ी मांगनी है, और फिर जब दुआ करें तो उनकी मग़फ़िरत की भी दुआ करें, तो शायद इसमें हमें मुआफ़ी और तौबा हमारी कबूल हो जाए। नाज़रीन किराम, अपने मेहमानों से इन्हीं मौज़ूआत पर आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि हमारी ज़िंदगियों में भी ये गुफ्तगू सुनकर बेहतरी आए और आपकी ज़िंदगियों में भी। मेरे साथ जो मेरे पैनल में मौजूद लोग हैं, सबसे पहले मेरी बहुत प्यारी मेरी सहेली हैं, मेरी बहन है सैयदा हिरा शिराज़ी साहिबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फैसल हसन नक्शबंदी साहब हैं, मारूफ नात ख्वां हैं, मारूफ सना ख्वां हैं, नात गो शायर हैं, अपने कलाम भी इन्होंने जो लिखे हैं, इनकी किताबें छपी हैं माशाल्लाह, और आप वो किताबें हासिल भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। और जो तीसरे हमारे मेहमान हैं वो तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मेरी ये सहर ट्रांसमिशन में वो बार बार हम उन्हें यहाँ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनकी गुफ्तगू इतनी अच्छी, इतनी मुनफरिद होती है, ऐसी बातें जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे बड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप दोनों की इजाज़त से प्रोफेसर साहब से गुफ्तगू का आगाज़। प्रोफेसर साहब, झूठ हमारी ज़िंदगियों में इतना रच बस गया है कि बहुत आम सा जुमला है हमारी ज़िंदगियों का कि वो शख्स बड़ा झूठा है। हम ऐसे अफराद हैं जिन्हें ख़ुद भी पता होता है कि वो झूठ में हर तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन वो इस चीज़ से ख़ुद को रोक नहीं पाते, बचा नहीं पाते। फिर गीबत, बहतान, हम चलते फिरते लोगों पर, और जब से सोशल मीडिया कि ये एक हमारी ज़िंदगियों में सोशल मीडिया आया है, किसी पर बहतान लगाना सबसे ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि किसी के सामने खड़े होकर तो आप उसको कुछ बुरा कह नहीं सकते, लेकिन आसान है कि आप बग़ैर अपने चेहरे के, बग़ैर अपनी आइडेंटिटी के किसी को कुछ भी कह दें, और कोई आपको देखने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा। अल्लाह तो देख रहा है, और जब अल्लाह देख रहा है तो उस झूठे का, उस बहतान लगाने वाले का या गीबत करने वाले का अंजाम क्या होगा, ये बताइए। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी। इरशाद खुदाबंदी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कूनू मास सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये सच्चे कौन है? कौन है? फिर कुरान करीम जवाब दे रहा है, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, ये बड़ी कामयाबी वाले लोग हैं। और ये सच्चे कौन है कि इनके साथ होने के लिए अहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, हम पाँचों वक्त पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं। अब आइए उस माशरे को देखें कि जिस माशरे को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने फैज़ अता फरमाया, और उस माशरे की जो बुनियादी बुराइयाँ थी उसमें झूठ, गीबत, हसद, कीना, बहतान, ये सब छोटे बड़े भाई हैं। ये एक पूरा कुनबा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मुनाफिकत का दरवाज़ा है। पहली बात तो हम ये याद रखें, रिज़्क़ की बरकत
ختم کرتا ہے یہاں تک کہ رزق میں کمی واضح طور پر ہو جاتی ہے. ہم روتے ہیں کہ جی وہ ہمارے رزق میں بے برکتی ہو گئی ہے, گھروں میں کچھ نہیں ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ساری عبادات کر رہے ہیں, بٹ رزق میں بے برکتی ہے. تو جھوٹ ہے اس کی ریزن. اب یہ دونوں بیماریاں ہمارے آج کے زمانے کی, یہ زمانے کی بھی ہیں. جب حضور یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب وہاں تھا, تبھی تو حضور اصلاح فرما رہے ہیں. تیسری بات آئی, اس زمانے کے اندر حضور فرما رہے ہیں کہ تاجر لوگ فاجر ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کیسے فاجر ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے یہ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر قسمیں کھانے کے بعد اس کو نبھانے کے لیے اس پر جھوٹ بولتے ہیں. قربان جائے اس ذات پر, کتنا خوبصورت سائیکالوجیکل انالیسس آف دا سوسائٹی اینڈ کمپریہنسولی ہی ڈیلٹ ود ایکچوئل سکنس آف دا سوسائٹی, جس کو تصوف لکھتا ہے اخلاقی رذائل. یہ رذائل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں ہمارے ماں باپ, ہم سب ان کے قدموں پر, آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اور جو بیٹھا ہوا ہے شخص اس کے کلے میں, کلہ یہ ہوتا ہے جو حصہ, اس کو کلہ کہتے ہیں اردو کے اندر, اس میں لوہے کا آنکڑا ڈالا ہوا ہے, یعنی اس طریقے سے کہ جیسے وہ موڑ کر اس کو اندر پھنسا دیا ہے, اور جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ اس کو کھینچتا ہے. اب تصوراتی آنکھوں سے دیکھیے حضور جو فرما رہے ہیں, اس کو کھینچتا ہے یہاں تک کہ وہ کلہ یا وہ جو ہونٹ اور یہ جو حصہ ہے گال کا, یہ کندھوں تک آ کر لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری طرف سے کھینچا جاتا ہے. تو میں نے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچیں, ہم جس بات کو بہت معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں وہ کس درجہ تکلیف دہ بات ہے. حضور تشریف فرما تھے اور ایک بچہ صحابی کا سامنے سے گزرا, تو صحابی نے کہا کہ میرے قریب آؤ میں تمہیں خرما دوں. اچھا. تو حضور ملاحظہ فرما رہے, تو وہ بچہ قریب آیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ خرما دیا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کو خرما نہ دیتے تو تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا. اللہ اکبر. اور ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں لالچ دینے کے لیے کہ وہ ہماری بات مان جائیں, پھر ہم کہتے ہیں بچہ جھوٹا بڑا ہوا ہے, یعنی ہم نے نہیں سکھایا جھوٹ بولنا ہے, کیسے سیکھ گیا. بالکل ٹھیک. قرآن کریم نے غیبت کے لیے جو بات کہی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, یہ کیا ہے اس کے پیچھے, کیا اصل میں حکمت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہوں, غیبت کی تعریف ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے آپ سے کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کی دل آزاری ہو یا کوئی عیب جوئی ہو, آپ کا مقام و مرتبہ اور منصب کو گرانا مقصود ہو, آپ کی شخصیت کو, آپ کی ذات کو, جیسے کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں کہتے ہیں ڈیفیمیشن, ازالہ حیثیت عرفی. تو آج کا قانون بھی اس کے اوپر آپ کی گرفت کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی ڈیفیمیشن کی ہے تو آپ کے کورٹ اس کے اوپر باقاعدہ. تو قربان جائیں اس ذات پر کہ وہ تو روحانی کورٹ کھلا ہوا ہے اور صحابہ کی اصلاح ہو رہی ہے, تو وہاں پر تو اللہ بھی تائید فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ ان کے کیا معاملات ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ایک قبر پر, 2 قبور تھیں, تو صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب نازل ہو رہا ہے, ہری ایک ٹہنی لے آؤ. تو ہری ٹہنی حضور کی خدمت میں پیش کی گئی. حضور نے اس ٹہنی کے 2 حصے کر دیے, ایک قبر پر لگا دیا اور دوسرا دوسری قبر پر لگا دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فلسفہ ہے, کیا ہوا معاملہ؟ فرمایا کہ ان پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ غیبت کرتا تھا, اللہ اکبر, تو اس پر عذاب جاری ہے. اور دوسرا شخص ہے کہ جب یہ پیشاب کر لیتا تھا تو دھوتا نہیں تھا, اللہ اکبر, اور یہ ناپاکی کے اندر اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا تھا, تو اس پر یہ عذاب نازل ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب دیکھیے ریمیڈی بھی دے رہے ہیں, ریمیڈی بھی دے رہے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, شعر یاد آ گیا, آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا,
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ غیبت نہیں کرنا، عذاب دائمی ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کہ غیبت سے دور رہو. غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب تم کسی کی دل آزاری کرو گے یا کسی پر بہتان کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، کوئی آپ نے الزام لگایا، تو بہتان کی سزا فقہی اعتبار سے قذف کی ہے. کوڑے لگتے ہیں بہتان پر. یعنی کسی سے ایسی بات جوڑنا جو کہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے، کسی پر آپ نے الزام لگایا کسی کو. اب کس طریقے سے یہ غیبت اور یہ تمام چیزیں، اب ہم اپنے گفتگو میں چونکہ نظر انداز کر دیتے، تو جھوٹ بولنے والے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. بالکل. اور کسی کی دل آزاری کسی کی کرتا ہے تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا، جو آپ نے بات کہی تھی، آپ نے سرنامہ کلام میں اس طرف اشارہ کیا کہ جب تک وہ شخص حقوق العباد میں معاف نہیں کرتا اس وقت تک اس کا یہ عمل معاف نہیں ہوگا. معافی بھی ضروری ہے، اور آپ نے بھی جب اپنے حق میں دعا کرنی ہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے. اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی مغفرت کی دعا بھی، اور اس کے پاس جائے یہاں تک کہ وہ معاف کرے، بار بار جائے اور اس کے لیے خوش کلامی سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، محبت سے بات کرے. کوئی شخص شہرت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دی، عزت دی، اب آپ اس سے حسد کر رہے ہیں، اس حسد میں آپ بہتان میں چلے گئے، بہتان کی بنیاد پر جھوٹے الزامات لگا دیے. آپ نے بالکل اسی طرح کی آواز بنا کر کوئی ایسی چیزیں بنا کر میڈیا پر ڈال دیں جس سے اس کی شہرت اور اس کے کردار کو، یہاں تک کہ وہ شخص سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا ہے. وہ شخص ذمہ دار کون ہے؟ بالکل. کسی نے کبھی اس بات کو سوچا؟ بہت ضروری ہے کہ ہم آج بچیوں پر خاص طور پہ، میں رابعہ بہن یہ اپنے بہن بھائی سے کہوں گا، اللہ اور رسول کے واسطے ہم مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، بچیوں پر الزامات نہ لگائیں. بہنوں بیٹیوں کو کبھی اس طریقے سے رسوا نہ کریں. میرے نبی نے تو اپنے مخالفین، یہاں تک کہ جو کلام اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان بچیوں کے جسموں پر اپنی چادر اڑا دی ہے. تم کیسے مسلمان ہو کہ تم ان کی چادریں اتار رہے ہو؟ واہ واہ. وہ کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں. اور کیا معلوم کون ان میں سے فاطمہ الزہرا کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون جناب خدیجہ الکبریٰ کے غلاموں میں ہو، کون سیدہ عائشہ کی محبت کرنے والی ہو، کون سیدہ میمونہ کے غلاموں میں ہو، امہات المومنین، صحابیات اور وہ تمام اولیاء کرام کے غلام جو نیکی کی طرف جاتے ہیں، ان کا ایک ہی درس ہے، نہ غیبت، نہ حسد، نہ کینہ، نہ بہتان. صرف یہ کہنا ہے کہ میں برا ہوں، خود احتسابی کرو، اور دوسرے کے کردار پر انگلی اٹھانے کے بجائے اپنا عمل ٹھیک کرو. بالکل ٹھیک ہے. ہیرا صاحبہ، خود احتسابی تو آئی تھنک ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہو گیا. خود احتسابی ہم نہیں کرتے. سب سے آخر میں اگر ہم کبھی سوچتے ہیں مجبور ہو کر تو اپنے بارے میں سوچتے ہیں. جس طرح انہوں نے پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی اور اس طرف اشارہ کیا، میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ جن خواتین کے بارے میں یہ چیزیں انٹرنیٹ پر لکھی جا رہی ہیں یہ یہیں رہیں گی، یہ ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. ان کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ سب دیکھیں گے کہ ان کے والد صاحب کے بارے میں لوگوں نے خرافات بکیں یا ان کی والدہ کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کا کچھ کہا، اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، مزید اس میں جا رہے ہیں. تو وہ تمام لوگ جو اس وقت پاکستان میں آپ کو بھی سن رہے ہیں، پروفیسر صاحب کو بھی آئی ایم شور سن کر انہوں نے کچھ نہ کچھ اچھا سبق حاصل کیا ہوگا. ان کے لیے پلیز بتائیں کہ یہ کتنا گناہ ہے، اور اس سے جن کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس پر بات کیجیے گا پلیز ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بہترین سوال، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اور رابعہ، مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اس بات پہ کیونکہ ہم بھی ماشاءاللہ سے تمام علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیے، جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے، میں تاریخ کے جھروکوں میں جاؤں تو وہاں جھانک کر ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں دو باتیں سوچتا ہوں. ایک بات سوچتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، اور ایک بات سوچتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. اتنا رونا آتا ہے کہ میرے آنسو نہیں تھمتے. پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کون سی بات؟ وہ تو سب جانتے ہیں.
لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کون سی بات جس کو تمہیں سوچ کر ہنسی آتی ہے. کہتا میں ایک سفر پہ جا رہا تھا اور لمبی مسافر تھی, تو میں نے ایک بڑا سا اپنا بت اپنے ساتھ رکھ لیا. وہ مجھ پہ ہی بھاری پڑنے لگا کہ راستے میں سفر بھی کٹتا رہے گا, پوجا پاٹ بھی ہوتے رہے گا. تو وہ مجھ پہ ہی, جب میرا بت مجھ پہ ہی بھاری پڑنے لگا تو میں نے اس کو نکالا اور آٹے اور ستو سے ایک بت کو خود ہی بنایا, اس کو چھوٹا سا اپنے سامان میں رکھ لیا. میں راستے میں پھنس گیا, زیادہ راہ ختم ہو گیا, کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا, تو میں نے اپنے بت کو توڑا, اس کو گوندا اور خود ہی کھا گیا. تو مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہ کیسا میرا خدا تھا جس کو میں پوج رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تو چبا چبا کر اب مجھے کھائے گا, تو میری عزت نفس کا اتنا تو خیال رکھ لے. مجھے اس بات پہ بڑی ہنسی آتی ہے. اور دوسری بات جس پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ کہ میں ایک بہت لمبے سفر پر گیا ہوا تھا. جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. اچھا, میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی, اور جب میں گھر میں قریب آیا, کیونکہ وہ عربوں کا زمانہ تھا, وہ عرب جو بیٹی کو بہت سمجھتے تھے, جو سمجھتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تو بس ہماری جو ہے وہ عزت زمانے میں گھٹ گئی ہے اور یہ ہمارے اوپر بہت سمجھ کے لاد دی گئی ہے. جب میں گھر میں آیا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور کہتی یا اب آتا ہوں, یا اب آتا ہوں, یا اب آتا ہوں, اے میرے پیارے بابا جان, اے میرے پیارے بابا جان. کہتا مجھے اتنا غصہ آیا کہ ایک تو میری بیوی نے اس کو پیدا کر کے مجھ پہ بوجھ بنایا, اس کے بعد اس کو طرح طرح کی باتیں سکھا کے اس کے دل میں میرے لیے محبت بھی ڈال دی. وہ بڑی ہوتی گئی اور میں سوچتا رہا کہ مجھے کب موقع ملے کہ میں جا کر اس کو زمین میں دفن کر دوں, کیونکہ میرا دل بڑا سخت تھا, میں بہت سخت دل والا تھا اور ہم بیٹیوں کو بہت سمجھتے تھے. بس ایک دن مجھے موقع ملا, میں اس کو صحرا میں لے گیا اور جا کر میں نے ایک گڑھا کھودا. جب میں گڑھا کھود رہا تھا, میری داڑھی پہ جو ریت لگتی جا رہی تھی, وہ بچی اس کے دل میں, اس کی ماں نے, اس کے دل میں اس کی ماں نے میری اتنی محبت ڈال دی تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی میرا باپ تھک گیا ہے, وہ میری داڑھی کو صاف کرتی جا رہی تھی, وہ مجھے جو پسینہ آ رہا تھا اسے صاف کرتی جا رہی تھی, اور میں نے اسی گھڑے میں اس کو دفن کر دیا. آج جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے کہ میرا دل کتنا سخت تھا. ایک لمحے کے, میں جس بات پہ لانا چاہتی تھی, ایک لمحے کے لیے وہ سارے لوگ جو آپ لوگ جیسی جتنی بھی قسم کی خواتین جو میڈیا سے تعلق رکھتی ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ذرا اس آدمی کے بارے میں سوچیے اور اپنا احتساب کیجئے کہ کیا ہم میں اتنا ضمیر باقی نہیں رہا کہ ہم اپنے بارے میں سوچ کر روئیں کہ ہم ایسی کیا حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا رسول, ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو جائے. ایک لمحے کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سوچیں کہ جب ہم کسی کی بیٹی پر, کسی کی بہن پر, کسی کی بیوی پر انگلی اٹھاتے تو سوچئے کل کو اگر آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی بہن اسی لائن میں کھڑی ہو اور لوگ اس پہ طرح طرح کے جملے کسے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی. اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. اور جس طرح سے ابھی قبلہ نے ذکر کیا تھا, میں اس بات کو بھی مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قبرین جدیدین, وہ تازی تازی قبریں جو بنائی گئی تھی, اس کے اندر جب رسول اللہ کی سواری وہاں پر پہنچی تو وہ بدک گئی, کیونکہ اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا. آپ نے 2 ہری شاخیں لی اور ایک کو ایک قبر میں گاڑ دیا, دوسری کو دوسری قبر میں گاڑ دیا. اور کیونکہ وہ مرض بتاتے ہیں پھر اس کی علاج بھی بتاتے ہیں, تو پوچھا رسول اللہ سے, رسول اللہ کہ یہ آپ نے کیوں کہا, ہرا جو شاخ ہوتی ہے, ہرا جو درخت ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, جب تک یہ خدا کی تسبیح کرتا رہے گا تو اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا. جب درخت اللہ کی تسبیح کرتا رہے خدا عذاب سے بچا لے, اور جب اپنا ہی خون قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی پوتا, اپنے دادا کی قبر پہ کھڑے ہو کر کوئی بیٹا, اپنے دادا کی قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرے کہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کیسے اللہ عذاب میں کمی نہیں کرے گا, کیونکہ پروردگار وہ مقلب القلوب ہے, وہ مستجاب الدعوات ہے. اور جھوٹ یہ جو ہم اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں نا, کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے, رابعہ یعنی آپ سوچئے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے فرشتے ہمارا شانہ ہلا ہلا کے بھی ہمیں پڑھواتے رہیں گے نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہماری زبان سے جاری نہیں ہوگا. ان میں سے سب سے بڑا گناہ یہ, جس طرح کی جو ہم لوگ طہارت کا خیال نہیں رکھتے نا, طہارت کا خیال وہ لوگ نہیں رکھتے جو نماز نہیں پڑھتے.
جو نماز پڑھے گا وہ اپنی طہارت کا خیال رکھے گا. طہارت کا جو لوگ خیال نہیں رکھتے وہ لوگ جو فساد برپا کرتے ہیں, جو دوسروں پہ جملے کستے ہیں, جو بہتان لگاتے ہیں, جو غیبت کرتے ہیں, جو منافقت کرتے ہیں, فساد برپا کرنے والی عورتیں جو زمین پہ فساد برپا کرتی ہیں, جو لوگ لوگوں کو آپس میں لڑوا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. آج یہ المیہ ہے. غیبت بہت سارے صلہ رحمی کے جو واقعات ہیں نا ان کی بنیادی وجہ غیبت ہے. آپ دیکھیے بہن بھائی ایک دوسرے سے ایسے لڑے ہوئے ہیں, جب ان کا پیچ اپ ہو جائے نا آپ پوچھیے گا ان لوگوں سے آپ کو آپس میں کیا رنجش تھی, وہ کہیں گے اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا تھا, میرے رشتہ دار نے بتایا تھا, میرے بارے میں ایسا کہتا تھا, یہ میری یہ برائی کرتا تھا. تو خدا کی قسم آپ کو کہ آپ سوچئے کہ آپ کہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے. اس حد تک واقعات ہیں کہ سگئی بہن بھائی جو ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ماں باپ کے گھر میں پلے بڑھے وہ بڑے ہو گئے اور ان کے اندر رنجشیں ہو گئی, ماں باپ بھی چلے گئے, انہوں نے ماں باپ کو اتنا رسوا کر دیا کہ ایک بھائی کی میت اٹھ رہی ہے, سگا بھائی آ نہیں رہا اس کے آخری دیدار کے لیے. اور لڑائیاں ایسی باتوں پر ہیں کہ وہ چند سالوں بعد یاد بھی نہیں رہتی کہ وجہ کیا تھی, لیکن اب چونکہ ایک دوسرے سے رنجشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ واپس جڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, کرم کرے. کلام کی درخواست فیصل بھائی. صلی علی نبینا سلم علی محمد سچی بات بتاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سچی بات بتاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, سچی بات. انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رب ہے معطی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اور شعر دیکھیے میدان معاشر. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو
لطف وہاں فرماتے یہ گئے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے کہہ کے بلاتے یہ گئے کہہ کے بلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات بتاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام ہے. ماشاء ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سب جانتے ہیں مقابلہ تقریر آپ کے لیے تیار ہوگا. معزز مہمان بن جائیں گے ججز. ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی میں ان کے کندھوں پر ڈال دیتی ہوں تو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. مقابلہ تقریر اور ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹس آج تیار ہیں بلکہ آج تو کیا خوب تیار ہے. بڑی زبردست جی تیاری کر کے آئے ہیں. ذرا ان کی طرف ایک اگر آپ کیمرہ لے کر جائیں تو کیا بات ہے جناب. ویسٹ کوٹس اور اجرک کی ویسٹ کوٹ اور ایک تو ہمارے بھائی بالکل دولہا بن کر آئے ہیں. تو جناب مقابلہ تقریر کا آغاز کریں گے. معزز مہمان ججز بن گئے ہیں. آج کا ٹاپک ہے بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو. تو دیکھتے ہیں تقاریر کیسی ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم بلائیں گے عبد المعید پراچا آپ کو. آئیے بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 17 رمضان سن 2 ہجری یوم فرقان شروع ہو چکا ہے. صدر عالی وقار کہ دیکھیے کہ رب العزت کی توفیق ہے کہ 313 بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1000 کے لشکر پر غالب ہو چکے ہیں. کہ تاریخ کی بزرگ آنکھیں گواہ ہیں کہ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے امت کے گناہگاروں کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے. صدر علی وقار جب تحفہ اتنا عظیم ہو تو 27 رمضان المبارک بر صغیر کے ظالم ہندو بنیوں کے حلق سے آزادی کا آخری نوالا نکالا جاتا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں لایا جاتا ہے. جب یہ تحفہ مزید بہتر ہوتا ہے تو اسی ماہ رمضان کے موقع پر فلسطین کے بچے بوڑھے اور بزرگ عالم کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں. پھر چاہے ان کے حقوق کی آواز دبا دی جائے لیکن ان کا خدا بابرکت پہ بھروسہ
ان کا عزم و یقین یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ لشکر بھی تمہارا ہے, سردار بھی تمہارا ہے, تم جھوٹ کو سچ لکھ دو, اخبار بھی تمہارا ہے. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا, ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا, ان اندھیروں کا جگر چیر کے ایک نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا, موسیٰ بھی ضرور آئے گا. صدر علی وقار, اس ماہ رمضان کے موقع پر توفیق ہے کہ صفت موسیٰ کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور فرعونیت اور دنیاوی فرعون سے نہ ڈرا جائے, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے تمام مشکلات, تمام سماجی معاشرتی مشکلات سے نکال کر ایک حقیقی معنوں میں آزاد پاکستان بنایا جائے, اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ عبد المعید پراچا آپ کا. میں اگلی دعوت دوں گی تقریر کے لیے شرجیل بیگ مغل آپ کو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلب کو سیاہی میں ڈال کر تاریخ کے اوراق سے چند دلائل منظر پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں صدر علی وقار, اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے. صدر علی وقار, کفار کے لشکر کا عظیم سپہ سالار ابو سفیان فتح مکہ کے بعد حضور کے سامنے پیش ہوتا ہے اور ڈرتی ہوئی آواز میں یہ پوچھتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آج کا دن خون بہانے کا دن ہے, یعنی آج کا دن بدلے کا دن ہے. صدر علی وقار, قربان جاؤں اس پاک ذات ہستی پر جس نے اگلے ہی لمحے یہ اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ, یعنی آج کا دن رحم کا دن ہے. صدر علی وقار, اور پھر کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد اعلان ہوا کہ جو بھی بیت اللہ میں ہے وہ ایمان میں ہے, امان میں ہے, اور اس کے ساتھ ہی اعلان ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں وہ بھی امان میں ہیں. پھر کیا تھا صدر علی وقار؟ وہی ابو سفیان تھا جو اللہ کی وحدانیت پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا. صدر علی وقار, بخشنے پر آئے جب وہ گناہوں کو تو ابو سفیان, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں. صدر علی وقار, بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تو ہندہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیتے ہیں. صدر علی وقار, بخشنے پر آئے جب وہ گناہوں کو تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل اسلام لے آتا ہے. صدر علی وقار, بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تو عشرہ مبشرہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل جاتی ہے. صدر علی وقار, بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تو احد کے میدان پہ تیر چلانے والے مسلمانوں پر جب مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار خالد بن ولید بن جاتے ہیں. صدر علی وقار, قربان جاؤں اس پاک ذات ہستی پر جس نے آخرت بروز محشر میں بھی صرف اپنی امت کے لیے ہی تمنا کرنی ہے. صدر علی وقار, انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے, انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. شکریہ. بہت شکریہ شرجیل بیگ مغل آپ کا. اور اب آخری جو تقریر پیش کی جائے گی وہ ہیں علی رضا منگی. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشنے پر آئے جب امت کے گناہگاروں کو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے. وہ کون؟ صدر علی وقار, رب کائنات, رب ذوالجلال, کہ جنہوں نے 27ویں شب کو پاکستان کی صورت میں اس امت کو تحفہ دیا پاکستان کا. وہ پاکستان کہ جس کی سرزمین میں وہ اناج ہے کہ جس سے ہم جب مفید ہوتے ہیں تو اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. ہم سپاہی مقبول حسین کی صورت میں, اپنی فوج کی صورت میں اس ملک کے نظریاتی بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں. امت کو جب بخشنے پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں عبدالستار عیدی کی صورت میں انسانیت کی زندہ مثال بن جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رمضان المبارک میں ایک شب وہ بھی آتی ہے, لیلۃ القدر آتی ہے, کہ جس کی ایک رات کی عبادت 9 مہینوں اور
1000 महीनों से बेहतर होती है। और सदर आली वकार में ये बात कहने पर हक बजानिब हूँ कि हमने देखा है कि इसी रमज़ानुल मुबारक में बड़े बड़े शयातीन को जकड़ दिया जाता है। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस उम्मीद से करूँगा कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, वो बस्ती कि जिसमें अमन होगा, खुशहाली होगी, बदबख्ती नहीं होगी और दहशतगर्दी नहीं होगी। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अली रज़ा मंगी, आपकी तकरीर जो है ना पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी हर तरफ, आप हर तरफ गए हैं, बस टॉपिक से दूर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, इतनी ज़हीन माशाल्लाह से बताइए। जज आप, हाँ माशाल्लाह। बताइए, हिरा आपसे शुरू यही करते हैं। बात मैं सोच रही थी बिल्कुल। सबसे पहले जो थे अब्दुल मुईद पराचा, उनके बारे में आपका क्या कमेंट है? कॉर्नर वहाँ से नहीं, पहले जिन्होंने तकरीर की, ये अब्दुल मुईद पराचा साहब, इनकी तकरीर के ऊपर क्या कमेंट है आपका? तकरीर अच्छी थी, रेफरेंसेस भी अच्छे थे, लेकिन इतने माशाल्लाह से आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जब यूनिवर्सिटी ज़ाहिर जामिया के अंदर आप होते हैं तो बीच बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको संभालना आपको आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद शर्जील बेग मुगल की तकरीर। शर्जील बेग मुगल की बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जो सुने बस आपने वही बोल देना है, आपने उसको चेक करना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, खे और काफ की थोड़ी सी पहचान करनी है, बाकी ऑल ओवर बेहतर। और आखिरी जो थे अली रज़ा मंगी साहब, नो कमेंट्स। प्रोफेसर साहब बताइए। प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह ये बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन बेटा तलफ़ुज़ात के साथ साथ मवाद की ज़रूरत होती है तकरीर में, और बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट और साथ में अल्फाज का उतार चढ़ाव। बाज़ औक़ात जब हम बात कर रहे होते हैं ना, और जनाब सदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात यूँ हो गई, हाँ जनाब सदर फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात यूँ हो गई, इसका मतलब है कि आप रट के आ रहे हैं। ये अंदाज़ मुतासिर नहीं करता बल्कि आपको मनफी रास्ते की तरफ ले जाता। तो इस तरफ बहरहाल आप तीनों में से चूँकि फ़ैसला होना है तो मेरी राय जो है ये जो बीच में है शर्जील बेग मुगल जी, राबिया बहन क्या नाम है इनका? आगे आएगा शर्जील बेग मुगल, इन्हीं की बात कर रहे हैं। इनके लिए मेरी राय। फैसल भाई आप भी मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल यही बात है, बस गुजारिश ये करनी है, ज़ाहिर है मेरे दोनों बड़ों ने फैसला दे दिया है। ऐसा ही है कि शर्जील साहब ने अच्छा बोला, लेकिन तीनों को तैयारी की शदीद ज़रूरत है। इतने बड़े फोरम पर आकर, मेरे ख्याल में हम रख लेते हैं। जी जी, इतने बड़े फोरम पर आकर अगर ऐसी प्रेजेंटेशन है तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीवी एक ऐसा इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह कि पीटीवी ने बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इतना बड़ा फोरम जब आपको मिल रहा है तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए और लाज रख लें, इस्तेफादा करें और उसकी लाज रख लें। सही बात है, खुशनसीब है ये लोग, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इनको पाकिस्तान टेलीविजन हमारा नेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बस इसीलिए। और ये आपने दिल छोटा नहीं करना, कोई तनकीद जाहिर है, कोई जीत कर जाता है, कोई सीख कर जाता है, कोई ज्यादा सीख कर जाता है, तो आप लोगों के लिए भी यही हमारी राय है कि हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, जाहिर है, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिए और इसको बेहतर कीजिए। आपकी जो कि तकरीर थी, आप बोल भी दिल से रहे थे, लेकिन वो इट वाज एवरीवेयर, तो जरा उसको टॉपिक के ऊपर रखना जरूरी है। शर्जील, आप जो है शर्जील बेग मुगल साहब आज के विनर है, बहुत मुबारक हो आपको। आपके लिए जो तहाइफ हैं वो है द न्यूयॉर्क पिज्जा के वाउचर्स, निज़वा के तहाइफ, फास्ट ब्लैक कोबरा, तिफल बेबी डायपर्स, पंजनद, एहसनुल कलाम, कोरल ज्यूल्स, मज़ेदार हलीम, हमजा कलेक्शन, QMS डिजिटल, फोटाइल और SBG जीन्स। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। अपनी इसी तरह कोशिश जारी रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से आए थे, यही हमारे लिए बहुत है। फैसल भाई आपसे कलाम की दरख्वास्त, और फिर चूंकि वक्त मुख्तसर है तो हम इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर जाएंगे। फैसल भाई बिस्मिल्लाह। नात के कैफ और सुरूर में नात के कैफ और सुरूर में आ मेरी बज़्म रंग नूर में आ नात के सुरूर में आ
غم کی بے کیفیت سے کیا حاصل، غم کی بے کیفیتوں سے کیا حاصل، حلقہ صاحب سرور میں آ، حلقہ صاحب سرور میں آ، نعت کے کیف اور سرور میں آ، عقل کی قیل و قال میں نہ الجھ، عقل کی قیل و قال میں نہ الجھ، غیب کو چھوڑ اور حضور میں آ، غیب کو چھوڑ اور حضور میں آ، نعت کے کیف اور سرور میں آ۔ اور آج کا موضوع دام بوجھ گئے لبو لہب سے نکل، دام بوجھ گئے لبو لہب سے نکل، شاہ کونین کے حضور میں آ، شاہ کونین کے حضور میں آ، عشق صدیق کو سوز روح بلال، عشق صدیق کو سوز روح بلال، پردہ غیب سے ظہور میں آ، پردہ غیب سے ظہور میں آ، نعت کے کیف اور سرور میں آ، میری بزم میں رنگ و نور میں آ۔ کیا بات ہے فیصل بھائی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سیدہ ہیرا شرازی صاحب آپ کا شکریہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ رابعہ بہن کہ جتنی اخلاص نیت کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں آپ محبتوں کے ساتھ پاکستان کا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، صحابہ کرام کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھرانے کو اعزاز دیا ہے، اور یہ وطن عزیز کی وطن عزیز کی ایک بیٹی پوری دنیا سے مخاطب ہے پاکستان سے کہ دین کی طرف آ اور حضور کی غلامی میں آ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں بہت خود شکریہ۔ بہت اچھا لگتا ہے رابعہ کو دیکھ کر، ابھی ایسا لگ رہا تھا سرور میں آ، بالکل آپ کے وہ ایکسپریشن سے نظر آ رہا تھا، جب انسان ڈوب جاتا ہے تو بالکل جو ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ میری فیملی ہیں، ہم سب کی فیملی ہیں، اور آپ لوگوں کے بغیر یہ ٹرانسمیشن ظاہر ہے کہ ادھوری ہے، اور جو ذکر خیر یہاں ہوتا ہے اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہی، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی ذکر خیر سے جو ہے نا برکت ہو جائے، اور آپ کے گھروں تک ہم اس برکت کو انشاءاللہ اپنی کوششوں سے ٹرانسفر کر دیں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جو باتیں اس سیگمنٹ میں ہوتی ہیں اس سے ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں بہتری آ جائے، ہم جھوٹ سے، بہتان سے، غیبت سے بہت دور ہو جائیں، ورنہ ہم اللہ سے، اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے، اور ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ناظرین کرام، یہ سیگمنٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے قصص القرآن کے ساتھ۔
کرام قصص قرآن میں آج ذکر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے منصب حکومت پر آنے کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں. جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں خوب معلوم ہو گئیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلہ کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا. اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے. آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور باخبر کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ آپ باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت کے شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا. اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی تک پہنا دی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنے دوسرے ساتھ سوار کر کے آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا کہ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گیا، جہاں چاہے عزت و احترام سے اب رہے سہے. اللہ تعالیٰ نے ناظرین کرام حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں. کیا واقعہ ہے؟ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو کنویں میں چھوڑ دیا. والد صاحب سے جا کر یہ کہا کہ ہمیں تو ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. واقعات و حالات ایسے آپ کے لیے بنائے گئے کہ آپ دور ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور پھر آپ کی ایک طویل سٹرگل. اور یوسف کے بھائی، ابھی قرآن کریم میں کہا گیا، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے. یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے. اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب یہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، تو یہ اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف پہچان گئے کہ یہ انہی کے وہ بھائی ہیں جو حاسد ہیں. جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ تول بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میری یہاں میری جگہ سے میری طرف سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آئندہ آ سکو گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی جو غلے کی قیمت ہے ان کے بوروں میں رکھ دو، تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور بعید نہیں کہ یہ پھر آئیں. سورہ یوسف میں اس کی تفصیل موجود ہے. ناظرین کرام، جب وہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تب کیا واقعات پیش آئے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلے کا ماپ روک لیا گیا ہے، یعنی اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ ہمیں نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی
بہت ہی شدید خواہش رکھتے تھے، کیونکہ بنیامین میں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی. انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں یوسف کا بھائی موجود ہے. اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دے دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لانا تمہارے بس سے باہر ہو جائے، تب تم بے قصور ہوگے. جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ناظرین کرام بہت پختہ عہد و پیمان لیے، کیونکہ وہ ایک بار اپنے ایک پسندیدہ بیٹے جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس کی جدائی برداشت کر چکے تھے، اور اب ایک اور امتحان ان کے سامنے انہی کی ان اولادوں نے رکھ دیا تھا جن کے مزاج سے وہ خود واقف تھے کہ پہلے بھی وہ اپنی ایک اولاد کو ان کے حوالے کر چکے ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آئے. تو بہت پختہ عہد و پیمان لیے انہوں نے اپنے بیٹوں سے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی. اگر آپ کو اور آپ کے کنبے کو خوراک کی شدید احتیاج نہ ہوتی، ضرورت نہ ہوتی، تو آپ اپنے پیارے بیٹے کو کبھی دوبارہ اپنے ان بیٹوں کے حوالے نہ کرتے جو حاسد تھے. آپ کو پتا تھا کہ ان کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی خراب تھی اور اب اس معاملے میں بھی حضرت بنیامین کے معاملے میں بھی خراب ہو رہی تھی. لیکن تقدیر کے ناظرین کرام اپنے ہی نرالے جو ہے نا وہ ہمیں اس کی مقصد دکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلے فرما دیتا ہے. وہی کامل حکمت والا مکمل علم والا ہے. پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں. بعض حضرات کا قول یہ ہے، کلیریفیکیشن یہ ہے کہ آپ نے انہیں حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے. جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لیکن وہ بخوبی جانتے ہیں. تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے یہ حکم دیا کہ ابھی یہ بات باقی بھائیوں کو وہ نہ بتائیں. پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے آپ الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا ایک پیالہ ہے، ان کو علم ہوئے بغیر اس کے بورے میں رکھ دیں. آپ اسی پیالے میں اکثر پانی پیا کرتے تھے اور اسی سے ماپ کر لوگوں کو غلہ بھی دیتے تھے. جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد آپ نے بھیجے. انہوں نے جا کر کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید تمہیں دیا جائے گا. بن یامین پیمانہ جو ہے وہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہوتا ہے. اب یہ تو آپ کی تدبیر تھی، آپ کی پلاننگ تھی، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ بھائی جو ہے بنیامین وہ دوسرے بھائیوں سے الگ ہو جائے. وہ لوگ اس صورتحال کو دیکھ کر کہ یہ تو چوری کا معاملہ لگتا ہے اور پیالہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا ہے اور ہمیں ایک غلہ جو ہے ایک اونٹ غلہ اور مل جائے گا، یہ پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے. جب یہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی. لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے. یعنی تمہارا جو بیان ہے وہ ایک بار پھر غلط ہے. بنیامین سے چوری کا جو جرم ہے وہ سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت ہی نہیں ہے، یہ اس کی فطرت ہی نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے. پھر ناظرین کرام اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے. ناظرین کرام حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ جاری و ساری ہے. انشاءاللہ اگلی ٹرانسمیشن میں اس کا مزید حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کی ہماری سحر ٹرانسمیشن سے بس اتنا ہی. چند گھنٹوں بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر ہماری افطار نشریات میں. تب تک کے لیے مجھ ناچیز رابعہ انم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. رمضان پاکستان